ہاں گھوڑ کے لکھ کیا رہے ساجدہ سب گھوڑ کے لکھ ساجدہ سب گھوڑ کے لکھ ہندوستانی معاشرے میں روز مدہ اخبارات کی نوٹریزار بن کر یہ سوچ رہ سکتی ہے کہ بلا شہر نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنے نئی نویل دلہن کو جلا دیا، بلا شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر اپنے بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے کہ عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ پیارے دوستو، اخبارات کی سرخیاں وہی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ وبا پھیل چکی ہے۔ آج اخبارات کے اندر دہیج کے لیے چلنے والی فاطمہ کہیں، رضیہ کہیں، شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام نواؤں سے یہ کہہ رہی ہے کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور وحی کے بجائے عمل میں آ جاتی۔ یعنی دوستو، اسلام کے نوجوانوں اور رب جلال کی جانب سے عطا کردہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رعنائی بخشی، اس عورت کے دم سے نگاہوں میں خوبصورتی پیدا ہوئی، اس معصوم کلیم نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود علم و ستم کی تاریخی شاہد ہے، تاریخی میں جتنے مظالم برپا ہوئے ان میں زیادہ تر سفید آلودگی پر پڑ گئے تھے۔ اس بے رحم سماج نے عورت کو اس نظر سے دیکھا ہے، وہ نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے۔ مریم علیہ السلام کو دنیا والوں نے محبت کر کے جنگلوں کے پاس کرنے پر مجبور کیا، مگر محبوب نے اپنے بیٹے کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے ایک منٹ شروع کر دیا اور 10 منٹ 1:30 بجے سے جو سے پیدا ہوتے ہی دیتا پر جوڑ کر دیا جاتا تھا۔ 1:30 بجے تو آسان ہے چلے نماز بعد جب مسلم کے پہاڑ آزار حدیب بان کرتے جلسہ کی خار کا جھاڑا انتظام میں قائم ہے۔ آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے۔ غریب کھانے کی بچوں پر خدا کی ضمیر اپنی وسعت اور وشاشت کے باوجود تنگ ہے۔ ساری دنیا پر بات ایک روشن کی طرح آیا ہے، لیکن سر میں لڑکی جوان کی تحریر پر قدم رکھتی ہے، اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ زندگی کا ہر ہر لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے۔ ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف دوسری بھیڑیا کی اٹھتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہے تو تیسری طرف فرشتوں کی چلنی گوئیاں ہوتی ہے۔ والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے